پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہم گفتگو کریں گے. ہمیں طلعت وزارت صاحبہ نے جوائن کیا ہے پاکستان سے. مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے بارے میں سیریا نے یہ انڈیکیشن دیا ہے کل کہ وہ یو این اسپانسرڈ بات چیت میں شرکت کے لیے تیار ہے، اس کو ریزیوم کرنے کے لیے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ بین الاقوامی برادری نے سیریا کو بالکل فراموش کر دیا ہے اس وقت. کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ وہاں کے اب حالات ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ کہوں گا جی سلسلے میں کہ یہ صحیح آپ نے کہا کہ چونکہ وہاں پہ بہت سے فریق ہیں اور بہت سے فریق اپنی پوزیشن تبدیل بھی کرتے رہے ہیں، تو اس لیے وہاں کے جو معاملات ہیں وہ اس تیزی کے ساتھ نہیں چل رہی ہیں، چلنا چاہیے. لیکن ایک مثبت اس میں چیز ہمیں یہ نظر آئی کہ ایک تو روس اور امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کسی حد تک کہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے، اور اس میں بشار الاسد کی حکومت کو جو ختم کرنے کا ایک ضد تھی یا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، وہ بھی اس سے بھی امریکہ پیچھے ہٹ گیا. اور سب سے بڑا اس میں فیکٹر ابھی حال ہی میں شامل ہوا ہے ترکی کا، کیونکہ ترکی میں جو کو ہوا ہے اور جس طرح اس کو ناکام بنایا گیا ہے، اس سے ترکی کی پوزیشن بھی اب روس کے زیادہ قریب آ گئی ہے سیریا کے اوپر بھی. اور ان کا بھی جو ایک سٹینڈ تھا کہ بشار الاسد کو ختم کیا جائے پھر آگے بات بڑھے گی، اس میں بھی کافی حد تک نرمی آ گئی ہے. اور ایران کے ساتھ بھی ترکی کے کافی اچھے تعلقات ہو گئے، چونکہ ایران نے کو کے درمیان ان کو سپورٹ کیا تھا ترکی کی حکومت کو. تو اگر یہ عوامل سارے مل جائیں تو پھر یہ بہت اچھے امکانات ہیں کہ وہاں پہ اس قسم کی حکومت بنا دی جائے اور بشار الاسد کو بغیر ہٹائے انٹرم حکومت بنا دی جائے، جس سے بات مزید امن کی آگے بڑھ سکے. تو اس لیے جو حالات جس طرح کے وہاں پہ بن رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ کنسنسس جو پہلے مخالف پارٹیز تھیں ان میں کافی حد تک ایک کنسنسس ہو رہا ہے اس مسئلے کی طرف. ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب، ایک سوال اور یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ ایک رشین ملٹری ہیلی کاپٹر کو بھی گرا لیا گیا ہے الیپو کے نزدیک، جو ہیومنٹیرین بیسس پر لے کر جا رہا تھا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہیومنٹیرین ایڈ کی ضرورت ہے الیپو میں یا دوسرے علاقوں میں یا یمن میں، وہ اس کو پہنچانے میں بھی رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں جان بوجھ کر، یا یہ کہ یہ صرف جنگ کا شاخسانہ ہے؟ ان کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں تو گراؤنڈ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، جو فریق ہیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کر ہی وہ کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن بات صرف اگر ہم اس کی براڈر پکچر میں سارا کر کے دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو سب سے بڑا خطرہ تھا شام کا اپنا تو ہے ہی ہے، ہیومن ٹریجڈی ہے، سارا کچھ وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو سب سے بڑا اس میں خطرہ نظر آ رہا تھا وہ داعش کا بڑھتا ہوا اثر شام میں اور عراق میں، وہ کسی حد تک کم ہو گیا، بلکہ خاصا کم ہو گیا. ان کی سپیس جو ہے وہ کم ہو گئی ہے دونوں جگہ پر، عراق میں بھی اور شام میں بھی جی کم ہو گیا ہے. تو اس لیے ایک تو جو بڑا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح فریقین کو مذاکرات کا بھی عمل تو چل ہی رہا ہے، برا اچھا جو بھی ہے سائڈ پہ، تو کس طرح ان کو اس طرف زیادہ لایا جائے اور جو کانفلکٹ کی سچویشن ہے اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ گراؤنڈ کے اوپر جو سچویشن ہوتی ہے وہاں پہ ہر فریق چاہتا ہے کہ اگر بات چیت بھی ہو رہی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ علاقے پہ قبضہ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا تسلط جمائیں، تاکہ ہماری نیگوسیشن کی جو میز پہ ہم بات کریں گے وہاں ہماری پوزیشن زیادہ مضبوط ہوگی اگر ہم یہ کریں. تو اس لیے وہ یہ چیز تو چلتی رہے گی، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ایک جس طرح ہوپ لیس سچویشن تھی آج سے کچھ سال پہلے، وہ شاید اس میں کمی آ گئی ہے اور امید کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب، محترمہ طلعت وزارت صاحبہ آپ کا، اور جناب علی عمران صاحب. سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دی.